السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ مناظرہ بڑی دیر کے بعد شروع ہو چکا۔ ہم سب یہاں اس لیے حاضر ہیں کہ آج اہل سنت و جماعت یہ ثابت کریں کہ وہابیہ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، اولیاء کرام صالحین کے گستاخ ہیں۔ اور میرے مد مقابل کوہاٹی صاحب نے چند عبارات پیش کیں اور انہیں پیش کرنے میں خیانت سے کام لیا۔ عبارت کوئی اتنی مبہم نہیں تھی، بالکل صاف عبارت تھی، مبہم عبارت نہیں تھی، تو ان پر یہ بات عائد ہوتی تھی کہ یہ پوری بات پڑھتے۔ پوری بات انہوں نے کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے نہیں پڑھی کہ اگر یہ پوری بات پڑھ دیتے تو اس کا جواب اسی کتاب میں موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو گستاخ ہے وہ یقیناً کافر ہے، اس میں ایک ذرہ بار بھی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مضمون کو کئی آیات بشنات میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کیا ہے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو الزام انہوں نے ہم پر دیا ہے وہ قطعی طور پر غلط ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بات ثابت ہوگی کہ گستاخ ہم نہیں، گستاخ یہ لوگ ہیں۔ انہوں نے یہ حوالہ پہلا پیش کیا سبا سنابل کے حوالے سے، فوائد السالکین میں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی۔ یہ بات نوٹ کریں، مسلم شریف کی وہ حدیث نکال لیں۔ کیا کہ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، ان کی میں وضاحت ذرا بعد میں کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا۔ پھر فرمایا سنو میں کون ہوں۔ کوہاٹی صاحب یہ بات آپ کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے چھوڑ گئے کہ آپ نے خیانت کرنی تھی، اور خیانت کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ خیانت نہ کریں تو آپ کا کام ہی نہیں چلتا، آپ کا کام ہی جھوٹ سے چلتا ہے۔ آپ نے خیانت کی، یہودیوں والا یہ کام کیا، آپ نے تعریف کی۔ آپ نے یہ کیا دیکھو، یہ الفاظ آگے نہیں پڑھے۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ رسول اللہ نہیں ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ کلمہ وہی ہے، محمد الرسول اللہ۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ کلمہ وہی ہے، محمد الرسول اللہ۔ اور جب خواجہ نے فرما دیا کہ کلمہ وہی ہے
محمد الرسول اللہ، اب تجھے فتویٰ لگانے کی کیسے جرت ہوئی؟ اور تو نے یہ یہودیوں والا کام کیوں کیا؟ تو نے یہ عبارت کیوں چھوڑی؟ اس لیے تو نے عبارت چھوڑی کہ اس میں تیرا جھوٹ ظاہر ہو جانا تھا۔ کلمہ وہی ہے، مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا۔ کیا بات؟ تیرے اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا، کہ تیری آزمائش کے لیے کہا، اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، کہا میں تو محمد الرسول اللہ کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ کلمہ وہی ہے، کلمہ وہی ہے۔ اے یہ الفاظ تو کیوں چھوڑ گیا؟ خیانت کرنا تیری مجبوری تھی، اگر تو خیانت نہ کرتا تو تیرا کام نہیں چلتا تھا۔ پھر کہا مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا۔ اب اس میں ایک بات یہ کہ میں نے آزمایا تھا، میں نے بطور آزمائش کے تیرے امتحان کے یہ بات کہی، حقیقتاً یہ بات نہیں کہی، میں نے تیرے امتحان کے لیے یہ بات کہی ہے۔ میں کون ہوں؟ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، حضور کا ادنا خادم ہوں۔ اور کہا خواجہ پر کیفیت طاری تھی، خواجہ پر کیفیت طاری تھی، اسی پر غور کر لیتے تو فتویٰ لگانے کی تم جرت نہ کرتے۔ میرے بھائی مسلم شریف کی حدیث ہے، کہیں گے تو پڑھ دوں گا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر رہا تھا، فرط محبت میں، وہ فرط محبت میں، شدت کی خوشی میں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کرنا چاہتا تھا، اللہم انت ربی انا عبدو کا، اور فرط محبت میں، یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے نا، یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہاں کے خواجہ پر ایک کیفیت طاری تھی، تو اس نے یہ کہہ دیا اللہم انت عبدی انا ربو کا، میں تیرا رب ہوں، اللہ تو میرا بندہ ہے۔ یہ حدیث ہے مسلم میں، اگر کہو تو پڑھ دیتا ہوں، یہ کیفیت پر ہے۔ آپ جی سند کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال جميعا اخبرنا عمر بن يونس قال اخبرنا اكرمة بن عمار قال اخبرنا اسحاق بن ابي طلحة قال اخبرنا انس بن مالك وهو عمو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبة عبد حين يتوب عليه من احدكم كان على راحلته بارض فلات فانفلتت منه وعليها طعام وشراب فأيس منها فأتى شجرة فاستاج في ظلها قد أيس من راحلته فبينه وكذلك إذ هو قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح، ثم قال من شدة الفرح، پھر اس نے شدت فرحت سے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک اخطا من شدت الفرح۔ اس نے یہ غلطی شدت فرحت سے کی ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا نہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، صفحہ نمبر 355 ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ آپ کا اعتراض کا جواب ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی سن لے او کوٹی، یہ بھی سن لے، یہ دیکھ کون ہے، یہ دیکھ کون ہے، نواب صدیق حسن خان پوپالی، جن کو وہابی اپنا مجدد کہتے ہیں، اپنی کتاب التاج المکلل میں علی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، سبسنا باللہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوری صاحب ابھی تو ابتدائے مناظرہ ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ دیکھیں کیفیت آ رہی تھی، آپ اس میں یہ دکھا دیں
کہ اس کیفیت میں وہ بے اختیار